نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر، تو وہاں پر حضرت علی کا پنجہ نظر آیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یعنی یہ مولا علی علیہ السلام اگر زندہ ہوتے نا تو ان کی گردنیں اتارتے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے گستاخانہ جو ہے عقائد پروپیگیٹ کی۔ بہار المنار کی کتاب، یہ ان کی کتاب کے اندر والا ہے، لیکن وہ جعلی روایتیں، مطلب میں نے اہل تشیع کے اتھینٹک علماء سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ روایتیں جعلی ہیں، ہم نہیں ان کو مانتے۔ 120 معراج ہیں سرکار کی، ایک نہیں ہے، 120۔ ایک معراج مکے سے ہے، 119 معراج مدینے سے ہیں۔ یہ موسیٰ نہیں ہے جو پتھروں پہ بیٹھ کے بات کرے گا، محبوب ہے اس کا، بے دل کی محبت ہے۔ یار کیا بات ہے، یہ چھیڑی جا رہے ہیں یار، مولا کی قسم ہے، بے دل کا دل ہے حسین کا نانا۔ سفر کرتے گئے، حضرت علامہ حافظ رجب البرسی نے جو معراج محمد کی لکھی ہے، کانپ جائے گا بندہ، بشر کا حوصلہ ہی نہیں علی کو سنبھالے، یہ امڑ جانا بھی حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، جاگنا۔ وہ فرماتے ہیں عرش پہ کھڑا ہے حسین کا نانا، عرش پر، عالم ارواح، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم طبیعت، عالم حیت، عالم شریعت، عالم روح، عالم عقل، عالم حیات، سارے نیچے ہیں، زندگی نیچے ہے، روح نیچے ہے، بغیر روح کے کھڑا ہے۔ اس پہ داد بنتی تھی، کس کے لیے محنت کرے، اندھے ہو گئے ہیں کتابیں پڑھ پڑھ کے، بغیر زندگی کے کھڑا ہے، لباس سمیت کھڑا ہے، پاپوش سمیت کھڑا ہے۔ سفر کرتا گیا، کرتے 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 حجاب احدیت کے قریب حسین کے نانا پہنچے، سمٹ گیا جعفر۔ السلام علیکم یا ربی، پروردگار میرا سلام۔ پردے کے اندر سے آواز آئی، علیک السلام یا حبیبی، بابا جی راضی رویہ جی، محبوب میرا بھی سلام۔ شاہ جمال اشارے نو سمجھے جملہ پڑھنے چھڑ دے وہاں، جیسے آیا نا پردے کے اندر سے سلام کا جواب، بلا تشبیہ حسین کے نانا نے پردے سے کان لگایا، پروردگار یہ تو بول رہا ہے؟ میں صدقے ہو جاؤں اس بندے تو سفیر عباس جی جو علی کے نام پہ خوش ہو جاتا ہے، پروردگار یہ تو بول رہا ہے؟ ہاں میرا حبیب ہم بول رہے ہیں۔ یہ ہم کو جو سمجھا اس نے بھی کمال کیا ہے۔ حافظ آباد کی یہ روایت ہے، یہ ہمیشہ علم اور معرفت سنتے ہیں، اس لیے میں بھی چھڑ گیا آپ کے سامنے۔ ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں۔ میں وہاں پہ آیا، پیر حسن عباس شاہ نے، حیدر عباس شاہ جی، پیر عمران شاہ جی اور دوست بانیان عزادار سید اکٹھے ہو گئے، ملے، میں اٹھا، گھٹنے چھوئے، بیٹھ گئے، چائے پی۔ سب سے پہلا سوال حسن عباس شاہ جی نے مجھ سے پوچھا، ٹھیک آ گئے؟ راستے میں پریشانی تو نہیں ہوئی؟ مہمان کا سے پہلا سوال یہی پوچھا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی اپنے محبوب سے پوچھا، میرا حبیب راستے میں کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ؟ جبریل کی نوکری پسند آئی؟ براق کی سواری اچھی لگی؟ حوروں کے ترانے پسند آئے؟ فرشتوں کا استقبال اچھا لگا؟ انبیاء کی خوش آمدید اچھی لگی؟ جنت کوثر تسنیم سلسبیل کی سیریں کی؟ جہنم میں دیکھے علی کے دشمن؟ اچھا لگے جی کہنا، بس میں سمیٹ کے کھڑا ہوں۔ پردے کے باہر بیٹھ کر بطول کے نواب بابا نے اللہ سے کہا، پروردگار کیا فائدہ جبریل کی نوکری کا، براق کی سواری کا، رف رف کی سواری کا، ملکوت، لاہوت، جبروت، جنت کی سیروں کا، فرشتے نبیوں کے استقبال کا؟ کیوں میرا محبوب؟ ہوا کیا؟ ہفتے ملا؟ پیر محمد حسین شاہ جی میرے پاس لاہور تشریف لے، مجھے کہا جی میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، میں یہاں سے 10 نوکر بھیجوں، 5-7 گاڑیاں بھیجوں کہ شاہ صاحب کا استقبال کر کے گھر لے آؤ، ہم میں سے کوئی ان کا مسافہ ہی نہ کرے۔ یہ کہیں گے کیا فائدہ ان گاڑیوں کا، پہلے جہت کے پہلے مسافہ مہمان سے کیا جاتا ہے۔ رسول نے کہا پروردگار ہاتھ تو ملا۔ اللہ نے ہاتھ والی بات کو جان بوجھ کے روکا، کہتا ہے حبیب پہلے پوچھ تو صحیح تجھے بلایا کیوں؟ باتیں تو مکے میں بھی ہو رہی تھی، ہاں میرا پروردگار کیوں بلایا؟ اللہ کہتے ہیں حبیب جو بچہ جس کے گھر میں آئے اس کی تعلیم، سواری، خرچہ، لباس، شادی گھر والے کے ذمہ۔ ہاں پروردگار، محمد میرے گھر میں علی کے علاوہ کون آیا ہے؟
مجھے تیری بیٹی بطول کا رشتہ چاہیے علی کے لیے. واحد کام ہے، ممبر کی قسم 1200 سال پرانی تفسیر میں دکھا سکتا ہوں، جو بندے علی کی معراج پہ جانے کے منکر ہیں وہ بھی 400 سال تک ہمارے ساتھ چلتے ہیں، 400 سال کے بعد انکار کرتے ہیں. ہم 1200 سال تک لے جائیں گے کہ علی معراج پر گئے تھے. جاگتے رہنا. مجھے تیری بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے. سیدہ دا پنڈے تے شاہ جمال ہے یار، شرازیاں دی نگری ہے یار، یہ تو خالی جا ہی نہیں سکتے اسے. اتنے حلالی موالی عزادار امتی بھی میرے سامنے بیٹھے. کیڑا بندہ جڑا مسکرا کے جعفر کو شاباش نہیں دے گا؟ اتنی بڑی بات ہے. رسول نے کہا پروردگار اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تو نے اتنا بڑا انتظام کیا. تو جبریل کے ذریعے زمین پہ پیغام بھیجتا، میں سیدہ کا رشتہ علی کا نام لگا دیتا. علم پر ہاتھ ہے. آواز قدرتی حبیب تو بھی میرا محبوب نہ ہوتا، تو بھی میرا مہمان نہ ہوتا، میں تجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا. حبیب جبریل کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ مانگ. جو سیدہ کے استقبال کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ خیرات لے رہا ہے. جو مخدومہ کے سلام کے لیے ہاتھ اٹھائے میرا غازی اسے محتاج نہ فرمائے. ہاتھ اونچے جاگے ہے لڑی. رسول نے کہا چل پروردگار جلال میں نہ، جلال میں نہ میرا اللہ. مصطفیٰ نے کہا چلو اسی رشتے کو پکا کرنے کے لیے ہاتھ ملا. حضرت مالک اشتر ان کے پڑ پوتے کی کتاب پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ حبیب تیرے علاوہ مجھے کون جانتا ہے؟ میرا بدن ہوتا میں مکے آتا. بے بدن ذات ہوں. ہاتھ اٹھ کے کھڑا ہوا حسین کا نانا، مولا کی قسم اپنا عزت والا ہاتھ، جو بھی وہ پردہ تھا، یہ کپڑے چپڑے کو نہ سوچیں، اس میں مصطفیٰ نے بلا تشبیہ ڈالا. ڈال کر کہتے ہیں مالک میں تیرا لگتا کیا ہوں؟ محبوب ہے تو میرا. رسول فرماتے پھر کبھی کبھی محبوب ناز کرتے ہیں، محب برداشت کرتے ہیں. ہاں میرا حبیب. رسول کرتے ہیں ہاتھ ملاتا ہے یا پردہ ہٹاؤ؟ چلے گئے وہ بندے جو ابھی اٹھ کے داد دے رہے تھے. نا میرا حبیب پردہ نہیں ہٹانا، یہی ایک ہاتھ ہی تو ہے، پردہ ہی تو ہے تیرے میرے درمیان. ملاتا ہوں میں تیرے ساتھ ہاتھ. دشمن علی کو شاید یقین عباس کے علم پر نہ ہو، اللہ کی قسم مصطفیٰ کی قسم، صحابہ کرام کی قسم، آل اطہار کی قسم، کلندر کی قسم، داتا صاحب کی قسم، جو کہے علم سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہو. اب وہاں پر کوئی دوسرا بندہ ہوتا تو جعفر نام لیتا، بندہ ہی نہیں سوائے حسین کے نانا کے. سرکار فرماتے تھوڑا سا بلا تشبیہ پردہ سے رکھا. مجھے دیکھنا، بلا تشبیہ ایک ہاتھ پردے سے باہر آیا. سرکار مصطفیٰ نے وہ ہاتھ یوں پکڑا، بلا تشبیہ پکڑ کر یوں پھیرنا شروع کیا. ہے جعفر پھیرتا آیا. آواز حبیب یہ کیا کر رہے ہو؟ پروردگار تیرے مکمل پورے ہاتھ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. غازی کی قسم جیسے ہوا نا اللہ کا ہاتھ بلا تشبیہ سیدھا. بطول کے بابا نے ہاتھ چھوڑا. حبیب چھوڑا کیوں ہے؟ سرکار کہتے ہیں یہ تیرا ہے. او میں صدقے اس مودت مرتضی تو ہے در تھکو نہیں. مصاحب کی معافی، مصاحب مرشد پڑھیں گے. ہاتھ اونچے حیدری. آج شاہ جمال دے سیدہ تو شرازی بادشاہ تو معافی بھائی. محمد حسین شاہ دے حوالے مصاحب ایک جملہ مجھے تڑپا رہا ہے، بس وہ کہنے لگا جعفر جانے لگا ہے. جاؤ پوری معراج مصطفیٰ کو پڑھ. رسول میں تجھے ثابت دوں، رسول رات کو گئے، رات کو رہے، رات کو ہی لوٹ آئے. دن کا ذکر ہی نہیں ہے. سبحان اللہ یسرا بعبدہ لیلا من المسجد لیل. 18,000 سال کی رات ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے 18,000 سال دانت دے کے تھک جاندے ہو نا. اس کا مطلب ہے 18,000 سال دن چڑھا ہی نہیں، بندے سو کے جاگے ہی نہیں، موت رک گئی.
جس نے مرنا تھا وہ 18,000 سال نہیں مرا. کبھی سوچا بھی کر کلا میں کافر نہیں جدی جدی چھاتی اللہ میں ان سارا نو آندے نے. تو خوش ہوئے کہ سر جعفر نو آندے نے, جناب نو بھی کہندے نے, علی نو جو منی. مولا کی قسم ہے, سید سردار بیٹھے نے, سفیر عباس بیٹھے ہیں, یہ سید بیٹھے ہیں, یہ ہاتھ باندھ کے کھڑو, پیر حیدر عباس جی, یہ جوان, یہ بزرگ, یہ عطا سرکار, سارے سید بیٹھے ہیں. علی کا دشمن ہمیں مشرک نصیری غالی پتہ نہیں کیا کیا جو دل کرے کہہ سکتا ہے, ضرورت ہی نہیں اسے کہ ہمیں حرامی کہے. سبحان اللہ. ہاتھ اچھے حیدری جیو. میں نوکر ہو گیا, بزرگاں دا, جواناں دا, حلالی موالیاں دا. میں پتہ نہیں شاہ جمال میں آج کس نے مجھے طاقت دے دی, اتنا سوچا نہ تھا جتنا پڑھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی پھیپھڑے سے بولا جاتا ہے, پھیپھڑے سے آواز پھیپھڑے سے نکلتا ہے. پھیپھڑا نہ ہو تو بندے سر سر مارتے ہیں. پھیپھڑے سے کام لیا کر مجلس شبیر علیہ السلام میں, محفوظ رہے گا, ٹھیک رہے گا, اچھا رہے گا. ہم ذاکر دن میں 4-4 5-5 مجلس اسی زور میں پڑھتے ہیں چونکہ حسین کے نام پہ خرچ ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. اس لیے تمہارے کو بھی کچھ نہیں ہوگا, علی کے نام پہ خرچ کرتے رہو گے. ماتمی ماتم کرتے رہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا چونکہ حسین جانے, ماتمی جانے. میرا پھیپھڑا ٹھیک ہے, میں بولتا جاؤں گا. رسول رات کو گئے, رات کو رکے, رات کو ہی لوٹ آئے. لوٹ آ کر جناب ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر پہ بیٹھے, دیکھ کر کہتے ہیں خدیجہ, بسم اللہ, خدیجہ میں معراج پر گیا تھا. جناب خدیجہ نے کہا سبحان اللہ. خدیجہ براق سواری تھی, جبرائیل نوکر تھا. بی بی نے فرمایا سبحان اللہ. خدیجہ سدرہ پہ براق بھی رک گئی, جبرائیل بھی رک گیا, میں سدرہ پہ سوار ہو گیا. وہاں سے ایک اور سواری ملی, اور نوکر ملا جو مجھے ملکوت تک لے گیا. وہاں نوکر بھی رک گیا, سواری بھی رک گئی, میں ملکوت پہ سوار ہو گیا. وہاں سے اور نوکر ملا, اور سواری ملی جو مجھے جبروت تک لے گئی. وہاں نوکر بھی رک گیا, سواری بھی رک گئی, میں جبروت پہ سوار ہو گیا. وہاں سے اور نوکر ملا, اور سواری ملی جو مجھے لاہوت تک لے گئی. وہاں نوکر بھی رک گیا, سواری بھی رک گئی, میں لاہوت پہ سوار ہو گیا. خدیجہ آگے نور کا سمندر تھا جس کی ایک ایک لہر ہماری اس دنیا سے, کائنات سے 80-80 ہزار گنا بڑی تھی. وہ نور کے سمندر کی ایک لہر, خدیجہ میرے قدموں کے قریب آتی اور لہر سے آواز آتی, حبیب اذن منی, محبوب ہمارے قریب ہو جا. اسی طرح سفر کرتے 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 خدیجہ میں پردے کے قریب پہنچا. یہ میں نے کہا, یہ اللہ نے بتایا, یہ اللہ نے پوچھا, یہ میں نے بتایا. 90,000 کلمات ہیں رسول اور خدا کے درمیان, ایک ایک کلمہ سرکار نے, مصطفیٰ نے جناب خدیجہ کو بتایا ہے. خدیجہ تھوڑی دیر کے بعد پردہ سرکا, ایک کھانے کا تشت تھال میرے سامنے آیا. یوں جو آیا تو پردے سے آواز آئی, حبیب آپ ہمارے معزز مہمان ہیں, بسم اللہ پڑھ کے تناول کیجئے. خدیجہ میں نے کھانا شروع نہ کیا. پھر پردے کے اندر سے آواز آئی, حبیب کھاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا پروردگار میں نے زمین پہ مسلمانوں کو بتایا ہے جو بندہ تنہا کھانا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے, خود اکیلے کیسے کھاؤ. خدیجہ پھر ایک ہاتھ آیا, اس نے تھال کھانے والے تشت سے سیب اٹھایا, اٹھا کر وہ چلا گیا. پھر آواز آئی, حبیب ہم تیرے ساتھ کھانے میں شامل ہیں, بسم اللہ پڑھ کے تناول فرما. جتنا جی چاہا میں نے کھایا, باقی تھال میں نے واپس کیا. غازی کے علم کی قسم, شاہ جمال کے غیرت مند لوگوں, یہ بتا کر محمد بیٹھے, آدھی رات کا وقت تھا. فدق علی الباب مصطفیٰ, مصطفیٰ کے دروازے پر دستک ہوئی. اٹھے حسین کے نانا, پوچھا من انت علی البابی, کون ہے میرے دروازے پر؟ بہر والا بولا انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. مصطفیٰ نے کنڈی کھولی, علی اندر حاضر ہوئے. رسول کہتے ہیں یا علی تو پہلے تو کبھی بھی اس وقت میرے گھر نہیں آیا, آج اس وقت کیوں آیا؟ علی کہتے ہیں سرکار مبارک دینے. وہ کس بات کی مبارک؟ علی کہتے ہیں سرکار معراج کی. محمد کہتے میں گھر سے باہر گیا نہیں, میں نے کسی کو بتایا نہیں. تجھے کیسے پتا چلا کہ میں معراج پہ گیا تھا؟ یہی جملے ہیں حضرت علامہ حاشم بحرانی کے, فتخل یدہ ابی جیبہ. علی نے جیب میں ہاتھ مار کے نکال کے کہتے ہیں یہی سیب تھا جو کھانے میں پیش کیا گیا تھا.